بزرگوں کی قبر کی زیارت کیسے کریں؟ کسی بزرگ کی قبر پر زیارت کرنے جانا ہو تو وہاں کن آداب کا اہتمام کریں؟ کیا وہاں بھی عام قبر کی طرح سلام اور فاتحہ پڑھیں یا کچھ اور آداب ہیں؟ مشتاق احمد کشمیر سے۔ دیکھیں، ہمیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان جانے کا حکم دیا وہ آخرت کی یاد تازہ کرنے کے لیے، دعا مانگنے کے لیے نہیں۔ دعا تو یہاں بیٹھ کے بھی ہو سکتی ہے۔ ہاں، آپ آخرت کی یاد تازہ کرنے کے لیے قبرستان گئے، پھر وہاں میت کے لیے، مردوں کے لیے دعا بھی مانگ لیں تو اچھی بات ہے۔ تو اس لیے اسی طرح یہ جو فاتحہ مشہور ہو گئی ہے قبرستان جا کے فاتحہ پڑھنا، تو ہمیں اس کا بھی کوئی قرآن و سنت سے ثبوت نہیں ملتا کہ صحابہ فاتحہ پڑھنے قبرستان جایا کرتے تھے۔ تو آپ جب قبرستان گئے جائیں اس نیت سے تاکہ ان کو دیکھ کے ہمیں بھی یاد تازہ ہو کہ ہم نے بھی کل یہاں لیٹنا ہے۔ پھر وہاں جا کے ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں، اصالِ ثواب کریں، اس میں کچھ بھی پڑھ لیں، فاتحہ پڑھ لیں، قل اللہ پڑھ لیں، کوئی بھی دعا پڑھ لیں، سب طرح سے جائز ہے۔ تو ایک فاتحہ ہی کو لوگوں نے پتہ نہیں کیوں اتنا مشہور کر دیا کہ فاتحہ پڑھنے جا رہا ہوں، تو کوئی بھی کچھ بھی پڑھ لیں وہاں جا کے۔ باقی بزرگوں کی قبر پہ قبر کی زیارت کرنا تو بذات خود یہ ایک جائز عمل ہے، بلکہ قابل ثواب عمل ہے۔ جیسے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر کی قبر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، اس لیے کہ یہ بڑے لوگ تھے۔ تو کسی بھی بڑے آدمی کی قبر کی زیارت کے لیے جانا بذات خود ایک جائز بلکہ باعث ثواب عمل ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والدہ کی قبر کی زیارت کی، اللہ سے اجازت مانگی، کیونکہ ایک رشتہ ہوتا ہے ماں سے۔ تو اپنے کسی ریلیٹیو کی یا کسی بزرگ یا کسی دوست کی قبر کی زیارت کے لیے اس سے محبت کی وجہ سے انسان جاتا ہے تو جائز عمل ہے۔ لیکن آج کل جو بزرگوں کی قبریں ہیں ان مزاروں پہ بہت ساری بدعتیں ہوتی ہیں، قوالیاں چل رہی ہیں، دھمال ہو رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ڈرامے بازیاں ہو رہی ہیں۔ تو ایسے موقع پہ آپ جب جائیں گے تو ان بدعتیوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، تو ایسے موقع پہ ایوائڈ ہی کرنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے، جب تک کہ آپ کے پاس ریاست نہ ہو، حکومت نہ ہو اور آپ یہ بدعتیں وہاں سے ختم نہ کر دیں، تو ایسے موقع پہ جانا ٹھیک نہیں ہے۔ باقی اگر آپ گئے ہیں، جیسے میں بھی امام بخاری کی قبر پہ گیا تھا، امام ترمذی کی قبر پہ گیا تھا اور میں نے ولاگ بھی بنایا تھا، تو یہاں تک تو ٹھیک ہے۔ لیکن بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اس قبر پہ کوئی غیر شرعی کام شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا، یہاں میں ایک وضاحتی بیان بھی جاری کروں کہ میری کوئی تصویر وائرل ہوئی تھی کہ امام بخاری کی قبر پہ میں گول دائرہ بنا کے لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں، یعنی اور بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو میں بھی بیچ میں بیٹھا ہوا ہوں۔ تو خوب سمجھ لیں، مجھے نہیں معلوم کہ وہ حقیقت ہے یا فیک تصویر ہے، ایڈیٹنگ بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ واقعی میں بیٹھا ہوں اور میں بھول گیا ہوں۔ لیکن میرے اس عمل سے کوئی اس عمل کو جائز نہ سمجھے۔ اگر میں نے کیا ہے تو غلطی سے کیا ہے وہ، تو میں اس سے توبہ بھی کرتا ہوں، استغفار بھی کرتا ہوں کہ اگر میں نے وہ عمل کیا، امام بخاری کی قبر پہ میں اس طرح سے جا کے بیٹھا ہوں، تو یہ بیٹھنا قبروں پہ گول دائرے بنا کے اور وہاں ایک بالکل یہ مجاور کسی کیفیت بن جاتی ہے، جو مجاور لوگ قبروں پہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو اگر میں نے وہ عمل کیا بھی ہے تو نادانستہ طور پہ کیا ہے۔ ایک ہوتا ہے نا، بعض دفعہ پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا، آدمی ایک مجمع میں بیٹھ کے لاشعوری طور پر ایک کام ہو جاتا ہے، تو وہ بہرحال غلطی ہے۔ اس غلطی سے میں اسی وقت جب وہ تصویر شائع ہوئی تھی تو مجھے یاد نہیں تھا کہ یعنی واقعی مجھے یاد نہیں کہ میں نے ایسا کیا بھی ہے کہ نہیں کیا۔ تو ہو سکتا ہے وہ فیک تصویر ہو، لیکن اگر وہ سچی مچی کی بھی ہے تو وہ میرے عمل حجت نہیں ہے، میں اس سے برات کا اعلان کرتا ہوں اور توبہ استغفار کرتا ہوں۔ میں اس عمل کو جائز نہیں سمجھتا، کیونکہ اس سے قبر پرستی پھیلتی ہے اور بدعتیوں کی تائید ہوتی ہے اس عمل سے بہرحال۔ تو اس لیے قبر پہ بس آپ قریب گئے اور میت کے لیے دعا مانگی، اپنے لیے بھی دعا مانگی اور آپ پتلی گلی سے نکل لیے۔ اس سے زیادہ ہمیں قبروں کو پروٹوکول دینے کی اجازت نہیں ہے، آگے پھر بدعت کی تائید ہوتی ہے اس سے۔ تو ان تمام اعمال سے ہمارے لیے بچنا ضروری ہے جس سے بدعتیوں کی تائید ہوتی ہو۔